آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کسی قوم یا ملک کی ترقی کا راز اس کی قومی زبان میں ہی پوشیدہ ہوتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم اردو زبان کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 80% سے زیادہ لوگ اردو زبان کی بجائے رومن اردو کا انتخاب کرتے ہیں۔ رومن اردو سے مراد اردو الفاظ کو انگریزی حروف تہجی کی مدد سے لکھنا ہے۔ مثلاً کتاب کو لکھنا ہو تو اس کو انگلش میں سپیلنگ کر کے لکھا جائے گا۔ اس طرز تحریر کو دشمن اردو بھی کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے کہ رومن اردو سے آخر اردو رسم الخط کو کیا خطرہ لاحق ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے ترکوں کی مثال لی جا سکتی ہے۔ دوستو، یہ بات ہے سن 1928 کی، جب سلطنت عثمانیہ زوال پذیر تھی۔ ایک سیکولر ذہنیت کے حامل کمال اتا ترک نے کئی طریقوں سے اسلام سے اپنی نفرت کا اظہار کیا، جیسا کہ اذان پر پابندی، حج و عمرہ کو ممنوع قرار دیا گیا، اور اہم یہ ہے کہ اس نے ترکی زبان جو عربی رسم الخط میں لکھی جاتی تھی اسے بدل کر رومن حروف میں لکھنے کا حکم دے دیا، اور جواز یہ پیش کیا گیا کہ اس سے شرح خواندگی اوپر آئے گی۔ لیکن اس کا مقصد کچھ اور ہی تھا۔ اس کا مقصد ترک نسل کا ماضی سے رابطہ منقطع کرنا تھا اور اپنے رسم الخط کو فراموش کرنا تھا۔ بدقسمتی سے یہ اسلام دشمن منصوبہ کامیاب رہا، اور آنے والی نسل دیگر کتب تو دور کی بات، قرآن مجید پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا کر رہی تھی، کیونکہ قرآن مجید بھی عربی رسم الخط میں ہے۔ کسی نے ان حالات کا کیا خوب تجزیہ کیا کہ ترک قوم رات کو سوئی تو پڑھی لکھی، لیکن صبح اٹھی تو ان پڑھ ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے صدر رجب طیب اردگان نے بھی کہا تھا، دنیا میں مجھے کوئی ایسی قوم بتا دے جو اپنی تاریخ اور تہذیب کے اصلی نسخوں کو ہی پڑھنے سے محروم ہوں۔ دوستو، اس بات کا کیا مطلب ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، مجھے امید ہے کہ آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ تو اب آتے ہیں ہماری اردو زبان کو آج کے دور میں کیا خطرات لاحق ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ ہماری قوم بھی ہر گزرتے دن اپنے رسم الخط کو فراموش کرتی جا رہی ہے، چاہے وہ حکومت کی جانب سے جاری ہونے والے پیغامات ہوں یا پھر موبائل کمپنیوں کی جانب سے موصول ہونے والے اشتہارات۔ اب ہر جگہ رومن اردو نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہیں۔ یہ بات تو الگ ہے کہ رومن اردو کا آغاز کب ہوا، لیکن اسے عروج سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے ہی دیا ہے۔ ابتدائی ایام میں جب موبائل فونز میں اردو کی بورڈ میسر نہ تھا تو رومن اردو لکھنا سب کی مجبوری تھی، لیکن یہ مجبوری ہماری عادت اور سستی بن گئی، اور اب اردو کی بورڈ موجود ہونے کے باوجود بھی ہم رومن اردو کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہیں۔ کچھ افراد کے بقول کہ اردو کی بورڈ استعمال کرتے ہوئے اردو لکھنا مشکل اور وقت طلب کام ہے، تو ان کے لیے عرض ہے کہ جاپانی اور چینی انٹرنیٹ بلکہ کسی بھی جگہ رومن رسم الخط کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ اپنے حقیقی رسم الخط کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کیا اردو زبان اب جاپانی اور چینی زبان سے بھی مشکل ہو چکی ہے جو ہم اس سے دور ہیں؟ اور دوستو، ایک بات اور واضح کرتا چلوں کہ رومن اردو کی جانب ہمارے جھکاؤ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم انگریزی زبان سے بے حد متاثر ہو چکے ہیں اور اپنی قومی زبان کی اہمیت سمجھنے سے بے حد دور ہیں۔ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہماری ترقی اور بہتری کا راز انگریزی زبان کو سیکھنے میں ہی ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج تک جتنی بھی قوموں نے ترقی کی، انہوں نے اپنی قومی زبان کے بلبوتے پہ ہی کی ہے، نہ کہ انگریزی زبان کے بلبوتے پہ، نہ کسی اور زبان سے متاثر ہو کے، جبکہ ہماری قوم اپنی قومی زبان کی اہمیت کو ہی سمجھ نہیں پا رہی۔ اب ہمیں اس بات کو سمجھنے میں دیر نہیں لگانی چاہیے کہ کسی بھی زبان کو بننے اور بگڑنے میں وقت لگتا ہے، یا پھر یوں کہا جائے کہ آنے والی نسلیں ہی زبان کی صورت بناتی ہیں یا بگاڑتی ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو ایک نسل تو رومن اردو لکھتے لکھتے ہی بڑی ہو گئی ہے، اور اگر اب بھی رومن اردو کا راستہ نہ روکا گیا تو حالات وہی ہو جائیں گے کہ اردو تحریر دیکھ کر لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ لکھا کیا ہے۔
اور آخر میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ موضوع صرف رومن اردو کے بارے میں ہے۔ اس کے علاوہ مزید ہماری اردو کو کیا خطرات لاحق ہیں، کس طرح ہماری قومی زبان ہماری ترقی کا ذریعہ اور کس طرح ہم اپنی زبان سے دور رہ کر تنزلی کا شکار ہو رہے ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ خیر، اس بات پر تو سارے متفق ہیں کہ جس زبان کا رسم الخط نہ رہے تو اس کے دامن میں موجود ادب کا بیشے بہا سرمایہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آزادی کے 75 سال گزر جانے کے بعد بھی ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور کامیابی کا ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ پائے۔